سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ رمضان مبارک کے اس پہلے جمعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مجلس ذکر نصیب فرما رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرما رہے ہیں، وہ بھی ایک مجلس کی صورت میں اور نماز عصر کے بعد فضائل سے بھری ہوئی مجلس ہے، بے انتہا بشارتیں ذکر کی مجلس کے بارے میں حدیث میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مافیا سے سب سے زیادہ بہتر مجھے یہ ہے کہ کوئی جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو عصر کے بعد اور میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ تو یہ رمضان کی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مجلس ذکر کے اعزاز اور رسپیکٹ عزت اتنی بڑی بیان فرمائی ہے کہ جس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہو سکتی ہے، کہ جس میں خود اللہ کے نبی تمام دنیا اور مافیا سے سب سے زیادہ بہتر سمجھیں کہ اس مجلس میں وہ شامل ہو جائیں، تو کتنی برکات ہوں گی، کتنی اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور کتنا اس مجلس میں فضل ہوگا۔ انماس جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یہ حسرت اہل جنہ، بیگی میں یہ ایک حدیث ہے، تقویت کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ اول تو پہلے یہی کہ رمضان میں جتنے اعمال بتائے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عمل رمضان کا جو ہے کثرت ذکر اور استغفار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر ذکر کرنے والے بخشے بخشائے ہیں، تو یہ سب تقویت دیتا ہے انسان کو اللہ کے ذکر کی۔ دوست اللہ نے توفیق دی ہمیں جس حال میں بٹھایا۔ انماس کے جو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش فرمائی ہے بے گہی کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیس یحسد الجنہ، کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو، جنت والوں کو کسی قسم کا بھی افسوس ہوگا، نہ کوئی انہیں پچھتاوا ہوگا، ریگریشن ہوگی، مگر ایک چیز کا ظاہر ہے کہ جب آدمی جنت میں پہنچے گا اپنے اعمال کے ثواب دیکھے گا، الحمدللہ نمازوں کے ثواب، تلاوت قرآن کے ثواب، دیگر ثواب جو نیک اعمال کرتے تھا، اللہ ان کو عطا فرمائیں گے جو اللہ کے وعدہ تھے، ان وعدوں کو پورا ہوتا دیکھے گا کہ جو اعمال ہم کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ سب کچھ ملے گا جنت میں، اس کے بدلے میں جتنی انسان نے یہاں قربانی دی ہوں گی، سیکریفائس کیا ہوگا، اللہ نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہوگا، ہم اس سے باز آئے ہوں گے، روکا ہوگا، تو بس تھوڑی دنوں کی بات ہے، اپنے نفس کو روک لیا تو آنکھوں سے اپنے ثواب دیکھے گا جنت کے اندر۔ یہ کتنے بڑے بڑے ثواب ہیں، پہاڑوں کے برابر ثواب مل رہے ہوں۔ تو اس وقت اہل جنت کا یہ حال ہوگا کہ کوئی چیز ایسی ہوگی نہیں جو ان کو نہ ملی ہو، جنت جنت ہے، پھر جنت تو کیا کچھ نہیں ملنا۔ تو پھر اس وقت
اہل جنت جو ہوں گے وہ کسی بات کی نہیں پچھتائیں گے، نہ ان کو افسوس ہو رہا ہوگا، لیکن ایک چیز پہ ان کو پچھتاوا آ رہا ہوگا اور افسوس کر رہے ہوں گے۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ چیز یہ ہوگی کہ جو وقت انہوں نے ایک گھڑی بھی، ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا، اس کا ان کو افسوس ہوگا کہ یہ ہم کیا غلطی کر بیٹھے۔ کیوں؟ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، ان کو افسوس یہ ہوگا کہ وہ جب ثواب دیکھیں گے نا ذکر کرنے کا، کہ پہاڑوں کے برابر ثواب مل جائے ان کو اللہ کا ذکر کرنے کا، اور ہر گھڑی ہر لمحہ کا اللہ پاک ان کو ذکر کا ثواب دے رہے ہیں، تو وہ کہیں گے افسوس کہ کاش ہم بھی اپنے یہ وقت بھی ضائع نہ کرتے تو آج ہمارا کتنا اونچا مقام ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ نے قرآن میں تو فرمایا الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سبحان اللہ، ایک لمحہ بھی اپنے ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہ رکھو۔ کیوں؟ اللہ کو تمہارے ذکر کی ضرورت نہیں، کل جو ہم پچھتائیں گے۔ اللہ نے کام سے نہیں روکا، کسی چیز سے نہیں روکا، بزنس سے نہیں روکا، کاروبار سے نہیں روکا، صرف کس چیز سے؟ کیا ہے کہ ذکر کرو بس۔ اس کا مطلب ذکر ہر حالت میں ہو سکتا ہے انسان سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر حالت میں ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا کام میں کیوں بتاتے اللہ تعالیٰ؟ نماز کے لیے 5 وقت مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے نماز کے لیے، چیزیں دیگر چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، مسجد میں آنا پڑتا ہے، تو اللہ نے 5 وقت میں دے دیے، اس کو نہیں بڑھایا۔ حج کو بار بار آدمی نہیں جا سکتا، اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ کر دیا، ایک دفعہ حج کرو، ٹھیک ہے، اس کا ثواب اللہ پتہ عطا فرمائے۔ اب رمضان جس طرح ہے، اللہ نے پورے سال میں تو نہیں رمضان دیا، صرف ایک مہینہ سلیکٹ کر لیا اللہ پاک نے کہ اس میں روزے رکھو، اپنے نفس کو تزکیہ کرو، اس کا ثواب ملے گا۔ ہر وقت انسان بیزی نہیں ہو سکتا نا روزے کے ساتھ، تو زندگی میں رہنا، بال بچے بیوی کاروبار سب کچھ، لیکن ذکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ذکر تو اتنا کرو کہ ایک لمحہ بھی تمہارا ضائع نہ ہو۔ پھر قرآن بتا رہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ یہ بن یہ کہ جب تم سو بھی رہے ہو تب بھی اللہ کے ذکر میں جاؤ۔ ایسا حکم کیوں دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے؟ اتنی انسٹرکشن کیوں دی ہیں؟ ہو سکتا ہے تو کہے نا ہمیں، اگر نہ ہو سکتا تو کیسے کہتے اللہ تعالیٰ میں کیوں فرماتے وہ چیز؟ ہر وقت جس طرح نماز نہیں ہو سکتی تھی 5 وقت دیے، ہر وقت رمضان نہیں تھا روزے دیے، ہر وقت حج نہیں ہو سکتا تو 1 سال دے دیے، لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وقت کرنا یہ تم نے، میرے لیے نہیں بلکہ اللہ کرے یہ تمہیں بہت بڑی انعام ہے، اس میں میں نے رکھ دیا تمہارے لیے، اس کے انعام تم نہیں سمجھ سکتے، آخرت میں جا کر تم اس کو دیکھو گے۔ ہاں، نبی پاک کی زبان مبارک سے چیزیں نکلیں گی جو حدیث میں ہوں گی، حدیثیں بھری پڑی ہیں الحمدللہ۔ فضائل اعمال اٹھا کر ایک حدیثیں لکھی ہیں فضائل ذکر پر، بڑے مشائخ نے ذکر پر حدیث بھی لکھی ہے، پورے کتابیں لکھی ہیں، رسائل لکھے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ نہیں، ذکر ہے، اللہ کہتا ہے میں تو ذکر میں ہر وقت دیکھنا چاہتا ہوں انسان کو، سبحان اللہ۔ وہ جب للہ ما فی السماوات والارض، ساری دنیا کی ایک چیز جو اللہ کے ذکر میں شامل ہے، تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، سب سے بڑا تم بنایا ہے، تو تم سے چھوٹی چیزیں اللہ کو ذکر کریں، تم میرا ذکر نہ کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ رمضان یاد کرا رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کام جو تم نے کرنا ہے ذکر اللہ کرنا ہے رمضان کے۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں آپ حدیث، تو پھر یہ کیسے کیا جائے کہ ہر وقت انسان بندہ اللہ کا ذکر میں شامل ہو؟ اس کا بھی علاج تو کیا نا پاک نے نہیں کیا۔ یا الذین آمنوا اس کو ذکر کثیرا وسبحوا بکرۃ واسیلا، صبح بھی ذکر ہو، شام بھی ذکر ہو، اور کثرت کے ساتھ بھی ذکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے اعمال چھوڑ دیں، نہیں، اللہ نے کسی چیز سے منع نہیں کیا۔ ہر حالت میں جس اعمال میں آپ لگے ہوئے ہیں، جس چیز کے اندر اللہ نے آپ نے دین میں لگایا ہے، ذکر سے غافل نہ ہو، بڑے کام پہ لگے رہے الحمدللہ۔ جس نے اللہ تعالیٰ جو توفیق جس کی دی ہے کہ یہ کام دین کا وہ کام کرے، اس کا مطلب نہیں کہ ذکر وہ کام چھوڑ کے ذکر میں لگ جائے، نہیں، یہ تو ایک جنرل ہر ایک کے لیے کہا ہے، مکمل طور پر کوئی کسی کام میں لگا ہوا کسی جگہ پر بھی ہے، ذکر سے غافل نہ ہو۔ وہ کیسے؟ کثیر سے بزرگ نے بتایا
زبان سے تو کثیر ہو نہیں سکتا، رات کو کیسے کریں گے آپ سوتے؟ اللہ پاک نے انسان کے پورے وجود کے اندر اس کا انتظام فرما دیا۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ جو اللہ پاک نے مشین لگائی نا، جس کو ہم دل کہتے ہیں، یہ ذکر کرتا ہے انسان کو، اصل میں یہ ذاکر کرتا ہے انسان کو۔ یہ دل ہے نا ہمارا، لیفٹ سائڈ پہ اللہ پاک نے لگایا ہے، کوئی چیز تو نہیں ہلتی جس دل ہلتا ہے۔ آپ دیکھیں دل ہر سسٹم میڈیکلی ایسا ہے کہ ہر خون کا قطرہ اس سے نکل کے باہر جاتا ہے، اس دل سے، اسی سے باہر نکلتا ہے۔ آئے گا ٹھک کرے گا نکالے گا، آئے گا ٹھک کرے گا نکالے گا۔ تو کیا مطلب یہ کہ اس دل کو اللہ کے ساتھ جاری کرو۔ جب دل میں تم اللہ کا ذکر پیدا کر لو گے تو یہ ذکر، آپ سو رہے ہیں تو دل تو چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ جب دل بند ہوگا تو پھر تو انسان مر گیا نا۔ سوتے میں آپ کو دل چلے گا، کام کریں دل چلے گا، مصروف ہے کسی کام میں دل تو چلتا رہے گا۔ کوئی پیشہ آپ اختیار کر لیں، اکاؤنٹنسی کر لیں، ڈاکٹری کر لیں، انجینئرنگ کر لیں، ٹیکسی چلا لیں، کاروبار کر لیں، دکان کر لیں، کچھ بھی کر لیں، دل تو بند ہو نہیں سکتا۔ جب دل پہ ایک دفعہ آپ نے توجہ دے دی اور دل کو راغب کر دیا اپنا ذکر کی طرف، چل پڑا۔ یہ وہی کہ آپ تلاوت قرآن کریں، دل میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ آپ درود شریف تسبیح کریں، دل میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ آپ تبلیغ بھی کریں، دل میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ آپ دعوت بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، دل میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ ہر وقت کیونکہ دل نے اپنا کام کرنا ہے۔ پھر تو ہمارا کام جو ہے، اشارہ یہ دیا گیا ہے، اپنے قلب کو جاری کرو دل میں، بس یہ اس کے دل کو اپنے قلب میں جاری کرو، جس کو کہتے ہیں مراقبہ ذکر خفی، جس کو کہا جاتا ہے، پڑھتے ہیں نا کتاب ذکر خفی، قلبی ذکر، یہ وہ قلبی ذکر ہے۔ اور یہ ذکر جو ہے 70 گنا افضل ذکر ہے، 70 ٹائم اور ذکر ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، اب ہم پہ ہے کہ اپنے نفس کو ہم کتنا مار چاہتے ہیں، کہ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں ان لوگوں میں شامل ہو جائے بالکل نہ پچھتائیں۔ الحمدللہ، بالکل بھی نہ پچھتائیں۔ تو بہت آسان چیز ہے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری کر لیں، بہت آسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے طبیب پیدا فرمائے، ہر چیز کو بتانے والے پیدا فرمائے، پورا انتظام لانے کیے۔ حدیث ہے تو بڑے بڑے محدث پیدا فرما دیے، قرآن کی بات آئی تو بہت بڑے مفسرین پیدا فرما دیے، دعوت کی آئی تو کتنے بڑے بڑے انسان پیدا فرما دیے، دعوت کے لحاظ سے کتنے بڑے انسان پیدا فرما دیے۔ جس چیز کو آپ نے شعبہ میں نہ چاہا، اس میں بڑے بڑے انسانوں کو پیدا فرمایا تاکہ وہ سپورٹ کریں لوگوں کو۔ آج یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم کیسے یہ کام کرتے؟ اللہ نے اللہ پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا ذکر کو بتانے والے مشائخ پیدا فرما دیے۔ آپ کسی شیخ سے ملیں جو آپ کو بتائے گا کہ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے شوق کی بات ہے نا کہ جی میرا تو یہ پیشہ ہے جی، میں تو دکانداری کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، مجھے بتائیں میرا دل کیسے جاری، میں تو حدیث کا شغل کرتا ہوں، حدیثیں پڑھاتا ہوں، بتائیں میرا دل کیسے جاری جی، میرے تو قرآن کی ڈیوٹی ہے، بتائیں میرا دل کیسے جاری جہاں میں تو تبلیغ کرتا ہوں، بتائیں میرا دل کیسے جاری۔ کوئی آپ کی چیز منع کرے گا؟ اس کو اس لائن میں مشاہد کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو یہ کام کریں گے تو کسی شیخ کے پاس جائیں، آپ میرا دل جاری کر دیں، دل بتائیں کیسے جاری ہوتا ہے اور کس طرح دل پہ قلب جاری ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، ان کو یہ چیزیں پہنچی، ان تک علم پہنچا ہے، وہ آپ کو فوراً بتا دیں گے، بس پھر آپ کا کام ہے اس کو خود کریں۔ الحمدللہ تو جیسے ہی آپ دل کی طرف توجہ کریں گے، وہ ذکر آپ کو پھر رکنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ لیکن جب تک کوئی سیکھے نا اصل اہل ذکر، پوچھو جا کے کسی اہل ذکر سے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ سیکھو، یہ رمضان اسی لیے تو ہے بھائی، رمضان جو ہے ہم جو اپنے اعمال بھولے ہوئے ہیں، ہم چیزیں جو بھولے ہوئے ہیں، اس کو تازہ کرنے آیا ہے تاکہ ہم اس کو ریفریش کریں اپنی زندگی کو۔ اگلے سال رمضان ہمیں قبول ملے یا نہ ملے، مل سکتا ہے کبھی نہیں۔ تو دل کو ضرور جاری کرا لیں، قلب سے قلب کو منور فرما لیں، اس میں جتنا بھی کچھ ہمیں محنت کرنی پڑے، ڈو فور اٹ، ڈو فور اٹ انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ تو پھر فائدے بہت ہیں الحمدللہ، اس کے تو فائدے سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل پہ آپ کو میل نہیں آنے دے گا۔ جو میل آتا ہے ایک وسوسہ جو گناہ کراتا ہے ہمارے سے،
बेईमानी करा देता है, गलत काम करा देता है, गुनाह करा देता है, अमाल छुड़ा देता है, हिर्स बढ़ा देता है दुनिया की। ये सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हिर्स बढ़ा देता है। उस हिर्स के अंदर फिर हम क्या करते हैं, आखिरत को कम करना शुरू कर देते हैं, आखिरत को कम करना शुरू कर देते हैं। हिर्स यही होता है ना, किसी चीज़ का हरीस हो जाए ना, उसको बढ़ाता है, दूसरी को चीज़ को घटा देता है। जो हरीस से दुनिया होगा, हमेशा का ये काम होगा, उस तरफ उसकी मेहनत बढ़ जाएगी। जैसे पत्नी क्या हाल हो जाएगा उसका। तो जिक्र की अल्हम्दुलिल्लाह सिफ्त ये है कि उसको बैलेंस पे ले आएगा, इत्तेदाल पे रख देगा, ना उधर कमी आएगी ना उधर कमी आएगी। ये नहीं कि वो बंद कर देगा मेहनत, नहीं। ऐसे ऐसे मुशाइख गुजरे, सारी जिंदगी अपने हाथों से कमाया उन्होंने, सारी जिंदगी कोई कुछ नहीं, हाथों से कमाया, मेहनत हाथों से की है जिंदगी, मजदूरी की है, सब कुछ की। ये नहीं कि बैठ गए आराम से खाना किया, नहीं कि भैया जिक्र करने लगे तो चलो, नहीं, जिम्मेदारी क्यों निभाते हैं। लेकिन बैलेंस ऐसा हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिर्स नहीं होता, हिर्स आखिरत का बढ़ना शुरू हो जाता है। हम उस ये जिक्र की सिफ्त है। जाकिर बन के देखिए, किसी अल्लाह वाले से मिले आप इंशाअल्लाह। तो कल अल्लाह ताला हमसे पूछेगा तूने इस पर मेहनत क्यों नहीं की भाई। जब अमाल में हिर्स भी निकलेगी, लालच भी निकलेगा, गुनाह भी निकलेंगे, दिल की स्याही भी निकलेंगी। अल्लाह कहता है मैं तो बताया था तुम कुल्ल शैन सकालतन सकलत कल्ब जिक्र अल्लाह, कि हर चीज़ की मैंने एक पॉलिश पैदा की है। अगर तुम वाकई अपने दिल को साफ करना चाहते थे और तुम चाहते थे मेरा दिल साफ हो जाए, तो तुमने अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं सीखा। अब क्या फ़ायदा इसका। मेरे भाई वक्त ज़ाया ना करें हम। अल्हम्दुलिल्लाह, औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए है। ये नहीं कि मर्द के लिए सिर्फ है, औरतों के लिए भी है। औरतों के लिए तो ज़्यादा है लोग बेचारियों के लिए, उनको तो माहौल मिलता नहीं। अब मर्द तो क्या करेंगे, मर्द तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हैं जिससे बैठे हैं, फ़ौरन आगे बढ़ें कि हज़रत मुझे जिक्र सीखे। मैं देखता हूँ कौन मुजाहिद आते हैं आज मेरे पास, कहते हैं हज़रत मुझे जिक्र सिखा दें। अगर मेरी बात समझ में आ गई है कि रमज़ान की ब्यूटी सारी जिक्र अल्लाह के अंदर है। क्योंकि मैंने अपनी बात नहीं की, किसी मौलवी साहब की बात नहीं, किसी खालिस आपके सामने कुरान और हदीस बयान की है। अभी तो अल्लाह वाली की बातें आपको बताऊं तो वो तो डिफरेंट हो जाएंगी। अभी हमारी तबीयत ना माने कि मैं अपने दिल को जाकिर करा लूं, कोई पैसा नहीं, कोई टका नहीं, कुछ नहीं, दिल जाकिर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त हम अल्लाह के जिक्र में। अब जिक्र करने की तस्वीर पकड़नी पड़ती है, कोई भूल गया, कोई नींद आ गई, कुछ हो गया, कोई तस्वीर गिर गई। अल्लाह के बंदे इसका तरीका ये कि आंख बंद करेंगे, आप सोए भी और जिक्र उतर आएगा। और सबसे आला जिक्र है ये मुराक़बा जिक्र, इसमें आंख बंद करनी पड़ती है सोने के लिए। हाँ, आप थके हुए हैं, टैक्सी चलाते हैं या कोई ऐसा कारोबार करते हैं, किसी चीज़ में मुश्किल है, मैं खुद पर्सनल तजुर्बा किया है। साइड पे बैठे 5 मिनट मुराक़बा करें, आंख बंद करें, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश ऐसे होंगे कि जन्नत भी मिल गई और अख्त भी मिल गई। कैसी कैसी नेमतें अल्लाह पाक ने बता फरमाई। बस नफ्स है, इंसान को बढ़ाता नहीं है, शौक़ पैदा नहीं करता कि हम मेरी आखिरत में क्या होगा, मुझे बताया अगली मंजिल हमारी क्या है। तो सब बैठे हैं माशाल्लाह, मैं भी हूँ आपके साथ। हमारे तो मोड़ लग चुकी है ना कि भाई, बस मैं अक्सर कहता हूँ कि फ़ायदे तैयार हैं, उस पर साइन होने वाला है, वक्त बुलावा ही आने वाला है। जो यंग लोग हैं बेचारे भी कहते हैं अभी हम जवान हैं, लेकिन हम लोग जो बिल्कुल इस हालात में पहुँच चुके हैं, उनको तो अब देर करनी, कहाँ जाना है, नेक्स्ट क्या स्टेप है, क्या स्टेप, उसको कहते हैं कब्र। कब्र के बारे में सुन लें। अल्लाह के नबी का इरशाद, सही हदीस बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अज़ाब कब्र से बचाने वाली चीज़ अल्लाह का जिक्र है। तो हमें तो ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए कि जब कब्र में जाएंगे ऐसे ऐसे अज़ाब जो बताए गए आप, तो अल्लाह माफ़ फरमाए, इंसान के जिस्म कांप जाता है, क्योंकि हमारी असल मंजिल है वो। तो फरमाया सबसे ज़्यादा जो वहाँ अज़ाब कब्र से चीज़ बचाएगी वो क्या चीज़ है, अल्लाह का जिक्र हो। तो औरतों को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए। मर्द हैं यहाँ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास हैं, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, कोई पैसा आना, कोई टका आना लेना, यहाँ से मुझे सीखें। इस शौक की बात नहीं कि जो डर गया आखिरत से, अपने कब्र से। हाँ, ख्वातीन औरत हैं, फ़ोन करें, टेलीफोन करें, टेलीफोन पर अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र बता दिया जाता है, वो भी सेम हो जाएंगे। अहले जन्नत जिसके लिए कुरान ने आया, ज़ाकिरून ज़ाकिरात,
جو ذکر کرنے والی عورتیں ہیں اور ذکر کرنے والے مرد ہیں، ان کے لیے وہ انعام ہم نے تیار کیے ہیں جنت میں کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. عدہم جنت. عورتوں کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے نکال دیں، ان کو بھی جنت میں جانا ہے. تو ان کے لیے انتظام ہے. کسی شیخ کے فون کریں کہ جی مجھے بھی ذکر کیا ہے، میرا قلب بھی جاری ہو جائے. الحمدللہ ٹیلی فون ہر چیز ہمارے اسلام میں پردے کے اندر ہوتی ہے عورتوں سے. تو ان کو پردے کے اندر ٹیلی فون پہ ذکر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ذکر کریں، اور ان کا قلب جاری ہو جاتا ہے. تو گھر بھی نورانی ہو جائے گا، آپ بھی نورانی. یہ رمضان کو ضائع نہیں کریں، اس رمضان میں یہ کرنا ہے آپ نے. سٹارٹ رمضان سے، ابھی تو 1 ہفتہ گیا ہے، اگر ضائع ہو گیا تو شروع کریں. اور یہ جو مجالس ہوتی ہیں ہمارے ذکر کی، یہ کم مجالس ہیں ذکر کے اندر. سبحان اللہ، یہ کم، اس کے کم ثواب ہے. پھر حدیث سنیں کہ جس وقت اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، صحیح حدیث بتاؤ کہ جس وقت اللہ کے ذکر کی مجلس میں کہتے ہیں آدمی بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے ذکر میں، تو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں اس کو. آسمان سے رحمت نازل شروع ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قلوب میں سکینہ نازل فرما دیتا ہے، اور جیسی مجلس ختم ہوتی ہے ان سب کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں فرشتوں پر کہ یہ دیکھو یہ میری جماعت جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے. تو کیا اس مسجد میں نہیں ہو رہے مجالس ذکر نہیں ہو رہے؟ تو کیا ہم اس رمضان کو تھوڑا سا نفس مار کے ذکر کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے؟ صبح بھی ہوتی ہے الحمدللہ، کیا نورانی وقت ہوگا صبح، جب اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی، سکینے نازل ہو رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہوں گے، اور ہوگا بھی رمضان. سوچیں نہانے کی مقصد کیا ہے؟ اس تو ایمان کی بے انتہا کمزوری ہے یار، کہ رمضان بھی آ گیا، کچھ مجاہدے کیے لیکن نہیں بیٹھ رہے. یہ مجلس کی بات کر رہے ہیں، شام کو نہیں ہوتی، عصر کے وقت بھی ہوتی ہے، رات کے وقت بھی ہوتی ہے، صبح کے وقت بھی ہوتی ہے، اور مجلس کی شکل میں ہوتی ہے. بیٹھا کریں گے بھائیو، کیوں ضائع کرتے ہوئے اتنی قیمتی چیزیں کہ مجلس رمضان کے اندر 3 دفعہ مجلس میں آپ شامل 3 دفعہ اللہ فخر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، فرشتوں سے کہہ رہا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے. پتہ نہیں کون سی چیز روکتی انسان کو یار. نیند روک رہی ہے، کام روک رہا ہے، تھکاوٹ روک رہی ہے. اللہ کے بندو ایام معدودات، اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھا کہ چند دن ہے، اس پہ تو کچھ کماؤ تم. اب کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، یہ ساری ذکر کے بارے میں. اس لیے میں میں ذکر کرتا ہوں نہیں، ذکر کی افادی بتاتا ہوں. یہ تو اللہ کا کرم، ہم جیسے گناہگاروں کو بٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم کہاں بیٹھ سکتے تھے. یہ تو اس کا اللہ کا بڑا کرم ہے، دھکیل کے انسان کو لے آتا. تو یہ بہت بڑے تکبر ہوگا انسان کا کہ حدیث بھی سن رہا ہے، قرآن بھی بتایا جا رہا ہے، اور سب کچھ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے تم نے ذکر کر کرنا ہے رمضان میں. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. میرے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ نہ ناراض ہو جائے ہمارے سے. کچھ دیر بیٹھ جاؤ، اگر پوری مجلس میں نہیں بیٹھتے 10 منٹ بیٹھ جاؤ، 15 منٹ ہی بیٹھ جاؤ، 5 منٹ ہی بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہے گا بھی چلو بندہ بیٹھا ہے، نیند آ رہی اٹھ کے چلے جاؤ. دیکھیں کتنا اتنا تو نہ ہو آدمی اتنا زیادہ اگنور کرے ان چیزوں کو اور بالکل بائی پاس کر دے. نہیں یار کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی ایسے. الحمدللہ ہم اپنے سب رمضان اچھا گزار رہے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا عمل کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے اتنا بڑا عمل کیوں چھوڑ رہے ہیں. نہیں سمجھے بات بھائی؟ سبحان اللہ. یہ صحت کی قدر کریں، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے آپ کو صحت دی ہے. وہ بیمار سے پوچھیں جو بیچارہ جب بیمار ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے کہ وہ پچھتاتا ہے میں نہیں جا سکتا. اللہ نے صحت دی ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب کچھ ہے، تو آپ وہ اللہ کا ذکر نہ کریں. اس سے بڑی زیادہ ناشکری کیا ہوگی. اللہ کہتا ہے کھاتا میرا ہے اور تو میرے ذکر سے وقت ہے. اللہ ذکر اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ مجھے چیز جو پسند ہے اکبر، کہ تو میرا ذکر کر رہا ہو. سبحان اللہ. عورت ہو یا مرد. تو آیا کریں ذکر میں بیٹھیں انشاءاللہ.
تو میری بات کا برا بھی نہ مانے، میں تو دعوت دے رہا ہوں آپ کو، آپ کو لاکھوں درجے مجھ سے بہتر ہے، میں تو آپ کی جوتیوں خاک بھی نہیں ہوں، لیکن دعوت دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ سب شامل ہوں ہمارے ساتھ ذکر اندر، اور ذکر سیکھیں تو میں حاضر ہوں الحمدللہ، جب آپ کہیں میں آپ کو ذکر سکھا دیتا ہوں۔ جس چیز کا جو معاملہ ہوتا ہے اسی کے پاس جانا پڑتا ہے نا، جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اس کے پاس جائیں گے۔ آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے فقہی تو آپ کسی فقی کے پاس جائیں گے، کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، مجھے مسئلہ پتہ ہے، کسی کوئی مسئلہ دوسری بات کریں گے اس کے پاس جائیں گے، لیکن جو ذکر ہے وہ اہل ذکر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں سے آپ کو ذکر ملے گا۔ ہر آدمی اپنے فن میں ماستر ہوتا ہے، اللہ نے بنایا ہوتا ہے اس کو۔ بہرحال بڑا شکر اللہ کا، کچھ دیر ہمیں مجلس مل جائے گی اللہ کے ذکر کی، تو تھوڑا ذکر بھی کرتے ہیں، پھر تھوڑا ذکر خفیف کرتے ہیں۔ ٹائم تو بہت تھوڑا ہے الحمدللہ، لیکن بہت بڑی غنیمت ہے کہ ہم مجلس کی شکل میں بیٹھے ہیں، اب ہم رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کے فرشتے ہمیں گھیریں گے، سبحان اللہ، اللہ کے سکون اتریں گے ہمارے دلوں کے اندر، اور پھر اللہ اعلان فرمائیں گے جتنے لوگ بیٹھے کہ جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔ اور رمضان میں کیا چاہیے دوستو؟ بیسٹ روشی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم ثبتنا الإيمان وثبتنا الإيمان وحشرنا جميعا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا ببصري لا إله إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔